أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بڑا افسوس ہے امت اسلامیہ کہ جسمانی طور پر اگر ہاتھ کے پرابلم ہوں تو بڑے بڑے سفر کر کے انگلینڈ یو کے امریکہ جا کر علاج کرواتے ہیں، لیکن اگر روحانی طور پر ہاتھ کا مسئلہ ہو، دل میں بغض، حسد، کینہ، شرک، خواہشات نفس، دنیا کی بے جا محبت، تو پھر کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ فرمایا ہم کافروں کے دلوں کے اوپر اس لیے دشمنوں کا رعب ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ مجھ اللہ رب العزت کے حقوق غیر اللہ کو دیتے تھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر نیکی قبول ہو تو پھر اپنے دل میں اللہ رب العزت کی یکتائی کا تصور پیدا کریں، کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالی کے حقوق نہ دیں۔ موطا امام مالک میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ میرے آئیڈیل کو، میری سیرت کو اپنائے رکھیں گے، اس وقت تک کسی حوالے سے کسی موڑ پر میری امت کے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر نیکی اللہ کے ہاں بڑھوتری کا سبب بنے، ترقی کا باعث بنے، تو پھر سیرت النبی کو اپنا آئیڈیل بنائیے۔ سورۃ النازعات، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ شخص جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات نفس کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً یہ شخص جنتی ہے۔ تو ناظرین، نمبر 3، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں جو آپ جسم کے اعضاء سے کرتے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، فلاح عامہ کے، فلاح انسانیت کے کام، تو پھر اپنی خواہشات نفس کا ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ خواہشات نفس کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ منه ابتغاء
الفتنة وابتغاء تاويله۔ فرمایا رہے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجروی ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف قرآن پاک کی ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جن کے کئی ایک مفہوم سمجھے جا سکتے ہوں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف شکوک و شبہات میں پڑھنا اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر کوئی اتباع کا جذبہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، نمبر 4، اگر آپ یقین کامل سے جد و جہد کریں گے، اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پختہ ایک یقین رکھ کے عمل کریں گے، تو پھر آپ کی تمام نیکیاں قبول و منظور ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ العنکبوت، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ ہمارے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، ضرور بالضرور ہم ایک نہ ایک دن ان کو منزلیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، نمبر 5، آپ چست چالاک ہو کر محنت کریں، حالات کا مقابلہ کریں اور غفلت چھوڑ دیں، پھر اللہ پاک آپ کی نیکیاں قبول فرمائیں گے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ جو شخص میری طرف پیدل چل کے آنے کی کوشش کرتا ہے، میں اللہ دوڑ کر یک لخت اس کے پاس آ جاتا ہوں۔ تو ناظرین، غفلت چھوڑیے، جد و جہد کی زندگی اپنائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہارٹ کے امراض سے محفوظ رکھے۔